تو ایکسپورٹس بھی گر رہی ہیں، وہ بھی گر رہے ہیں، انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، باہر کسی کو اب اعتماد نہیں رہا پاکستان کی اکانومی کے اوپر. جو باہر کے آج انویسٹرز، پوٹینشیل انویسٹرز ہیں یا کمرشل بینکس ہیں، انہوں نے تو پیسہ دینا نہیں ہے پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کی جو کریڈٹ کی رسک ریٹنگ ہے وہ تو ہمارے دور میں 5% تھی، آج وہ تقریباً 100% پہ پہنچ گئی ہے. تو باہر سے تو پیسہ آنا نہیں ہے. اور 88% پاکستان کے اندر جو انویسٹر ہے وہ گیلپ سروے کے مطابق وہ پاکستان کی اکانومی کے اوپر اعتماد کھو بیٹھے ہیں، گورنمنٹ کے اوپر. تو جب کسی نے پیسہ آنا ہی نہیں ہے، اکنامک ایکٹیویٹی بھی نہیں ہونی، قرضے بھی چڑھتے جا رہے ہیں، تو اس سے زیادہ خوفناک سیناریو میں نے تو کبھی پاکستان کے اندر نہیں دیکھا جو آج سامنے آ رہا ہے. اور سب کو پتہ ہے، جو بھی آج یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام، سب کو پتہ ہے کہ اس کا حل ایک ہے، فری اینڈ فیئر الیکشنز. اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں. جو مجھے آج بتا دے کہ اس کے علاوہ اس کا حل کیا ہے، مجھے ایک آدمی بتا دے اس کا حل کیا ہے. وہ اس لیے حل نہیں ہے کہ جو معیشت ہے ملک کی، وہ ڈپینڈ کرتی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی پہ. اگر ملک کے اندر سیاسی طور پہ استحکام نہیں ہے تو وہ معیشت سب سے پہلے اس سے متاثر ہوتی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ اگر آج میں نے انڈسٹری لگانی ہے تو میں تو دیکھوں گا اگلے 2-3 سال پاکستان کا، 5 سال پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا. تو اگر مجھے یہی نہیں پتا کہ اگلے 3-4 مہینے، 5 مہینے میں پاکستان کا سچویشن کیا ہوگا، کون گورنمنٹ آئے گی، کیا حالات ہوں گے، تو میں تو آج اپنا پیسہ نہیں لگانے لگا پاکستان میں. بلکہ مجھے اگر یہ بھی خوف ہے کہ میرا روپیہ بھی گرتا جا رہا ہے تو میں تو ڈالر خریدوں گا، میں تو سونا خریدنا شروع کروں گا جو آج نظر آ رہا ہے. تو اس لیے میں سارے جتنے بھی لوگ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میں اب سب کو یہ پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ